جی ویلکم بیک ناظرین. اقبال صاحب، یہ جو آج علیمہ بی بی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے بانی پی ٹی آئی کے حوالے سے کہ ان کے پاس ابھی ایک آخری پتہ موجود ہے، جو بقول ان کے کہ بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے ان کو، یہ اتنا کچھ ہو گیا ابھی یہ ڈی چوک میں، اسلام آباد میں، اس کے بعد کون سا اہم پتہ ہو سکتا ہے جو ابھی انہوں نے کھیلا ہی نہیں اور وہ بڑے کانفیڈنٹ ہے اپنے اس پتے پہ کہ وہ کھیلیں گے ابھی اور کسی کو بتا بھی نہیں رہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنی ذات میں ایک اپنی جماعت ہے. وہ باقی ان کی جماعت میں باقی کوئی لوگ نہیں ہے، نہ کوئی شخصیت ہے، نہ کوئی سیاستدان ہے، نہ کوئی دوسرا، نہ کوئی. آپ کو پوری جماعت سے پوچھ لیں، وہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ آخری پتہ کیا ہے. ان کے پاس یا یہ وہ ہے نہیں ہے، یا انہوں نے ایک بیان جاری کیا قیاس صرف پھیلا اس دیا. وجہ سے. نہیں، کچھ نہیں ہے. مطلب ایک دیکھیے بات صرف اتنی سی ہے کہ ایک سیاسی پارٹی کے وہ بانی ہیں، قائد ہیں. وہ انہوں نے کچھ نہ کچھ تو سیاسی حکمت عملی کے تحت اپنا زندہ رہنے کے لیے رکھنا ہے نا. ابھی جو لاسٹ تھا کہ جی جو آخری کال جو ہوئی ہمارے سامنے آئی، اس کے بعد وہ پھر یہ تو سمجھا گیا تھا نا جی اس کے بعد تو ختم ہے سب کچھ، اگر یہ کامیاب ہو گیا تو ٹھیک ہے، نہ ہوا تو پھر ختم. لیکن اب انہوں نے اگلا ایک قدم تو چلنا تھا نا کہ جی کہ نہیں، ابھی پارٹی ہے، ابھی پارٹی باقی ہے، ابھی ہم اور آگے چلیں گے. تو انہوں نے ایک اور ٹرمپ کارڈ کی بات کر دی. ٹرمپ کارڈ کی میں اس لیے آپ کو ذکر کر رہا ہوں، آپ نے کہا کہ آخری پتہ کیا ہے، تو وہ ٹرمپ کارڈ ان کے پاس ہو سکتا ہو یعنی کہ جس آخری کا پتہ وہ بھی ہم. ٹرمپ کارڈ ہو جی سکتا ہے، یہ بالکل ہو سکتا ہے. اس میں اس ٹرمپ کو کال کارڈ. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں آپ کو ٹرمپ کارڈ کہہ رہا ہوں، آپ اس کو ادھر لے جائیں بے شک. لیکن ٹرمپ معاملہ کارڈ تو یہ ہے یہ کہ ہو ان سکتا کے ہے، پاس ٹرمپ خود صرف تو نہیں آئے گا نا ان یہاں کے پہ. پاس صرف ایک ہی کارڈ ہے، اور اب کوئی کارڈ نہیں ہے. جتنے کارڈ تھے وہ انہوں نے چلا دیے. لیکن اس میں افسوسناک جو صورتحال، افسوسناک بات یہ ہے کہ پوری پارٹی میں کوئی بندہ اس معاملے پہ ان کے ساتھ کوئی آن بورڈ نہیں ہے، نہ کوئی رابطے میں، نہ کسی تعلق، نہ اعتماد میں، نہ کسی کو بتایا کہ ہے کیا، اب کرنا کیا ہے. اور یہ پوری پارٹی اس وقت کنفیوز نظر آتی ہے. آپ کو ہر بندہ مختلف حکمت عملی بتاتا ہوا نظر آتا ہے، مختلف قسم کی رائے دیتا ہوا نظر آتا ہے، کہ ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈالتا ہوا نظر آتا ہے. یہ بڑی افسوسناک اور خطرناک صورتحال ہوتی ہے پارٹی کے لیے، کسی بھی پارٹی کے لیے، کہ جب آپ کی لیڈرشپ کے اندر ایک ہیرارکی ہوتی ہے نا، اور کہ جی کہ یہ لیڈر ہے، پھر اس کے بعد یہ ہے، پھر یہ ہے، ہم نے اس طرح سے بات کرنی ہے. جیسا اور یہ پرابلم اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ جو موجودہ قیادت ہے، جو پیچھے قیادت ہے، اس کے اوپر اب کارکنان کو اعتبار بھی نہیں رہا. یہ کہا جا رہا ہے کہ کمپرومائز ہے، جیسے کہ تحریک انصاف کے کارکنان نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو موجودہ قیادت کے حوالے سے وائٹ پیپر بھیجیں گے. کارکنوں کو کمپرومائزڈ کہنے کی بات کس نے کی ہے؟ موجودہ مطلب کیا کسی قیادت نے نہیں ڈیفینیٹلی وہ وہاں دیکھیے، سے بھاگی ہر میں جگہ سے. نہیں دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ بات کون کر رہا ہے؟ کیا کوئی پارٹی سے باہر سے کر رہا ہے کہ پارٹی کے اندر سے ہو رہی ہے؟ پارٹی کے اندر سے ہو رہی سارے ہے. یہ انتشار ساری کا باتیں شکار ہیں. پارٹی کے، کوئی دوسری پارٹی کا کوئی بندہ یہ بات نہیں کر رہا کہ پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے کمپرومائزڈ ہے، پی ٹی آئی کی قیادت بکی ہوئی ہے، پی ٹی آئی کی قیادت فلاں کے ساتھ ملی ہوئی ہے. یہ پارٹی کے اندر سے باتیں، اور یہی میں آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اصل میں ایک دوسرے کے اوپر اعتماد نہیں ہے، اور ہر کی کوشش یہ ہے کہ میں اوپر آ جاؤں اور میرے ہاتھ میں سارا اختیار آ جائے. جہاں پہ یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، اکثر ہم بات کرتے ہیں کہ جی کہ فلاں کے بعد فلاں کیوں، فلاں کے بعد فلاں کیوں. وہ یہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایک بائنڈنگ فورس ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ہیرارکی بنائی جاتی ہے کہ جی کہ ایک سسٹم بنایا جاتا ہے کہ جی اگر یہ نہیں ہے تو یہ ہے، یہ نہیں ہے تو یہ ہے. اور وہ آج تک پی ٹی آئی کے اندر ماشاءاللہ بننے نہیں دی گئی. نہ ہی کہ جی کہ اگر ان کے بعد کس کا حکم ماننا ہے، ان کے بعد کس کی ہدایت ماننی ہے. آپ کے سامنے یہ وائس جو آیا چیئرمین بھی تو جیل کے اندر ہے نا، ادھر وائس بھی چیئرمین کیا جا سکتا ہے. ابھی آپ نے دیکھا کہ جس کو آپ ذمہ داری سونپتے ہیں نا، فرض کریں آپ نے علیم گنڈا پور کو ذمہ داری سونپی، ان کے اوپر اعتماد کریں، پھر اعتبار کریں. لیکن ہم نے دیکھا کہ پتہ چلا کہ راستے میں آ کے تو کسی اور کے پاس ہی منتقل ہو گیا تھا سارا سلسلہ قیادت کا، پھر کسی اور کا آرڈر چلتا رہا. اس سے پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا. ابھی جو باتیں آپ کر رہی ہیں، دیکھیں ابھی 4 5 6 جگہوں سے مختلف طرح کی بات آ رہی. ابھی ایک جو بات وہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ جی ہماری ہلاکتیں اتنی ہو گئی، پھر سینکڑوں، پھر درجنوں، پھر یہ کبھی 12 آ گئے. کبھی پھر اینڈ پہ آ کے انہوں نے کہا جی نہیں جی اتنی ہے. اور اس کے والے سے بھی ابھی آج تک اس وقت تک جب ہم بات کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی لسٹ جاری کی گئی ہے ابھی تک. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا، کہہ بیرسٹر رہے ہیں گوہر نا، نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں لسٹ جاری انہوں کی نے ہے، اور وہ کہہ نہیں رہے ہیں نہیں کہ ہم کہاں نے پہ جاری کی ہے؟ کیا کنفرمڈ آپ کے ہمارے پاس ہیں. آئی؟ بیرسٹر گوہر تو آپ کے کہہ رہے پاس ہیں آئی چینل میرے پہ پاس آئی؟ تو نہیں آئی. نہیں آئی نا. معاملہ یہ کہ انہوں نے کہا، وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے نا، سینکڑوں کی بات بھی کر رہے تھے. ابھی دینا چاہیے ان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جی کہ وہ کوئی جھوٹ بول رہے ہیں یا وہ ایسے سیاسی بات کر رہے ہیں، ہوئی ہوں گی، میں اس بات پہ بھی نہیں لیکن ان کو دینی چاہیے نا کہ یہ ڈیٹا لوگ کلیکٹ کر لینا ہیں، چاہیے ان دینا کو. چاہیے نا. نہیں دی ابھی تک. تو اس سے کیا اخذ آپ کریں گے؟ اس سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی جو کریڈیبلٹی ہے اس کو لوز کر رہے ہیں. لوگوں کی نظروں میں اپنی جو ساکھ تھی،
اپنی جو آپ کی بات کی سچائی آپ کہہ سکتے ہیں لوگوں کا اعتبار تھا اس کو شیک کر رہے ہیں. تو لوگ اب جو مرضی آپ کہیں گے، لوگ مطلب جتنے مرضی آپ حمایتی ہوں ایک پارٹی کے، کسی بھی پارٹی کے، لیکن جب آپ کو ہر روز ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے آپ کنفیوز ہوتے ہیں. پھر آپ کے اندر ذہن کے اندر ایک شک پیدا ہوتا ہے کہ شاید یہ بھی جھوٹ ہو، شاید یہ بھی جھوٹ ہو، شاید یہ بھی. اور اس وقت یہی کچھ ہو رہا ہے بالکل. اور وائٹ پیپر بھی تو اسی لیے جاری کرنے کا کارکنان کی جانب سے کہا جا رہا ہے. میاں صاحب سے جانتے ہیں، میاں صاحب وائٹ پیپر جاری کرنے کا کہا جا رہا ہے بانی پی ٹی آئی کو، موجودہ قیادت یعنی کہ قیادت پہ کسی کو اعتبار نہیں ہے. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بشرا بی بی کے معاونین نے یہ دعویٰ کیا ہے، جن میں بشرا بی بی کے ترجمان مشال یوسف زئی ہیں اور سابق خاتون اول کی بہن مریم ریاض وٹو نے دعویٰ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو اپنی پارٹی کے کمپرومائزڈ لیڈر سے زیادہ بشرا بی بی پر اعتماد ہے. یعنی کہ پارٹی کے اندر سے یا پارٹی کے جو جاننے والے ہیں یا ان کے جو فیملی ممبرز ہیں وہ اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ پارٹی لیڈرشپ جو ہے کمپرومائزڈ ہے، تبھی ہر جلسے جلوس میں دھرنے میں غائب ہو جاتی تھی پارٹی لیڈرشپ. شکریہ آپ کا. بات یہ ہے کہ وائٹ پیپر کچھ نہیں ہوتا سیاست کے اندر. یہ ایک اپنے کارکنوں کو اور اپنے لیڈروں کو متحد رکھنے کے لیے ایک بات ہوتی ہے، اور آئندہ جو غلطی انہوں نے کی ہے وہ آئندہ نہ کریں. یہ اس کے لیے ہوتا ہے کہ ایک پریشر رہے، اور پھر کارکن جو ہے وہ کر بھی دیتے ہیں، ایک لسٹ جاری بھی کر دیتے ہیں جن لوگوں کے لیے ہوگا، اور پھر شوکاز بھی آ جاتا ہے، پھر اس کا جواب بھی دے دیا جاتا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیوں کے اندر یہ سلسلہ جاری و ساری رہتا ہے. اور جیسے ابھی تک زین قریشی کے شوکاز کا کچھ پتہ نہیں آگے کیا بنا معاملہ، کیا بنا. تو یہ بجا آپ نے فرمایا یہ سلسلے پولیٹیکل پارٹیوں میں رہتے ہیں، اور پارٹیوں کے اندر پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، گروپوں کے اندر گروپ بھی ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح کا سلسلہ. لیکن ان کی جو بات تھی اس وقت، جو لیڈرشپ تھی، اور گورنمنٹ کے اوپر بڑا پریشر تھا، اور گورنمنٹ چاہتی تھی ڈائیلاگ، اور دونوں اطراف سے ڈائیلاگ ہو رہے تھے، اور یہ میچور بھی ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد ایٹ دا 11th آور پتہ نہیں کیا ہوا، اور اس میں سنتے تو یہی ہے کہ جو ہے بی بی صاحبہ نے جو ہے اپنا رول پلے کیا کرنے کی کوشش کی کہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ہے، اور لہٰذا ہمارے ساتھ ہمارے ہزاروں کارکن ہیں اور ہم ڈی چوک میں پہنچ جائیں گے گورنمنٹ کے اوپر. اگر گورنمنٹ شاید اس کے اوپر بھی کمپرومائز کر جاتی کہ بھئی آپ ڈی چوک میں بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے تو یہ لیکن چونکہ ان کا سیاست کے اندر جو ان کا نعرہ تھا نا، وہ نعرہ ہی بیسک غلط تھا. میاں صاحب میں تھوڑا سا ایڈ کرتی چلوں، یہاں پہ ساری غلطی تحریک انصاف کی یا ساری غلطی گورنمنٹ کی نہیں ہے. دونوں سائڈ سے کہیں نہ کہیں جو ہے اختلافات بھی سامنے آئے ہیں، دونوں سائڈ سے غلطیاں بھی ہوئی ہیں. جب تحریک انصاف کی جانب سے ارینجمنٹ کے تحت بیرسٹر گوہر بیرسٹر سیف کو بھجوایا گیا تھا جیل میں، اور بشرا بی بی یہ کہہ رہی تھی کہ میرے خان سے فون پہ بات کروا دیں تو ٹھیک ہے، میں مان جاؤں گی کہ ڈی چوک نہیں جانا. تو اس وقت حکومت کی ذمہ داری تھی، جیل حکام کی ذمہ داری تھی کہ وہاں اگر آپ نے ایک ارینجمنٹ کے تحت ایک وفد بھیج دیا تھا تو بات بھی کروا دیتے تاکہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جاتا، وہیں پہ معاملات رک جاتے، سنجگانی چلے جاتے. جب فون پہ بات ہی نہیں کروائی گئی تو پیچھے پھر انہوں نے اپنے حساب سے ڈیسیژنز لے لیے، غلط لیے صحیح لیے، وہ ایک بات کی بات ہے. بجا آپ نے فرمایا اس طرح غلطیاں تو دونوں اطراف سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور گورنمنٹ کو اگر انہوں نے اتنی اگر گولیاں چلائی ہیں اور اتنی شہادتیں اس میں ہوئی ہیں، پہلے تو ان تمام شہادتوں کا، چاہے وہ سول سائٹ میں اس کی ہوئی ہیں جو افواج پاکستان کی ہوئی ہیں، جو پولیس کی ہے، ہاں جی وہ پاکستانی لوگوں کی ہوئی ہے، اس کا انتہائی افسوسناک بات ہے. یہ نہیں ہونی چاہیے تھی، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. اب بھی سن رہے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ڈائیلاگ چاہتی ہے، اور گورنمنٹ کو اب چاہیے. اب بات یہ تھی کہ اس سے پہلے گورنمنٹ کے اوپر پریشر، وہ جو میں عرض کر رہا تھا، گورنمنٹ کے اوپر پریشر زیادہ تھا، اور گورنمنٹ جو ہے وہ ان کی باتیں زیادہ مان رہی تھی. اور اگر یہ جلسہ جو ہے وہ اگر وہ اسلام آباد کی کہ سٹی ایریا کے باہر اگر وہ جلسہ کرتے ہیں، اور جو ان کو پلیس دے دی گئی تھی، تو اس کے لیے زیادہ اور گورنمنٹ کے اوپر زیادہ پریشر بھی رہتا. اور یہ میں ایک بات بتا دوں، اگر عمران خان صاحب اگر رہا ہوں گے، پاکستان کی بہت ساری مثالیں ہیں، تو وہ رہا ہوں گے اور وہ ڈائیلاگ کی ہی صورت میں ہوں گے. میں عبداللہ صاحب سے اگر وہ کہیں گے، اور اگر وہ یہ کہیں گے کہ کوئی اور، مجھے تو میں احتجاج کے ذریعے عدالتی معاملات حل نہیں ہو سکتے، ڈائیلاگ کے ذریعے ہو سکتے ہیں. یہ ہماری تاریخ رہی ہے پاکستان کی. عبداللہ صاحب سے جان لیتے ہیں. عبداللہ صاحب، بیرون ملک مقیم سوشل میڈیا ٹیم
یا پھر جو اس وقت پاکستان میں موجودہ قیادت ہے بانی پی ٹی آئی کی پالیسی کا اگر ہم کہیں کہ اصل عکاس کون ہے سر؟ یہ 3 نام میں نے آپ کے سامنے لیے، آپ کے خیال میں؟ دیکھیے جی، پہلی بات یہ ہے کہ شروع میں آپ نے جو سوال پوچھا تھا کہ ان کے پاس کون سا کارڈ رہ گیا ہے، جی تو آخری کارڈ ان کارڈ۔ کے پاس ہاں کارڈ تو ان کے پاس ہے نا، معافی کا کارڈ ہے۔ ان کو اسٹیٹ سے بھی معافی مانگنی ہوگی، 9 مئی کے واقعات پہ بھی معافی مانگنی ہوگی، اور ان کو سب سے پہلے اپنے جو ورکرز ہیں ان سے معافی مانگنی پڑے گی کہ وہ بہت اچھے لوگ تھے پی ٹی آئی کے، لیکن ان لوگوں کو انتشار کی طرف، ان کو جو ہے وہ ایک انتہا پسندی کی سیاست جو ہے اس کی طرف دھکیل دیا گیا۔ وہ بیچارے جو ہے رل گئے، اور اپنے بچے جو ہے وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں برطانیہ کے اندر۔ تو یہ بھی سوچنے والی بات ہے کہ لوگوں کے بچوں کو تو آپ بھیجوا دیتے ہیں، تو لیڈر تو وہ ہوتا ہے جو فرنٹ سے لیڈ کرتا ہے، وہ بزدل نہیں ہوا کرتا، وہ پیچھے بیٹھتا نہیں ہے، وہ طاہر القادری صاحب کے کنٹینر میں جا کے پناہ نہیں لیتا بلکہ کھڑا ہو جاتا ہے آگے۔ تو یہ چاہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کوئی بھی ہو، علی امین گنڈا پور ہوں یا کچھ ہوں، ہم سب نے دیکھا ہے کہ ہمیشہ بھاگنے کی سیاست ہی جو ہے اسی کو انہوں نے طرز طریقہ بنایا۔ یعنی کہ عبداللہ لیکن صاحب آپ اگر کا یہ کہا جائے کہ کمپرومائزڈ ہے اس وقت قیادت، تو غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ کمپرومائز تو پوری ہے، مجھے تو اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ وہ کبھی حکومت کرنے آئے ہی نہیں تھے، خاص طور پہ جو دوسری ٹرم تھی وہ ڈیلیور کرنے آئے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے آخری ٹائم پہ جب ان کی ٹرم اینڈ ہو رہی تھی کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستان کے بخیے ادھیڑ دیے جائیں، پاکستان کی جو کیونکہ دشمن کو پتہ تھا کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ ایک مضبوط فوج ہے، ایک نیوکلیئر پاکستان بھارت اور اسرائیل کے لیے خطرہ ہے، اس لیے وہ اس کو اندرونی طور پر کمزور کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے ان کو پولیٹیکل پارٹیز، پولیٹیکل آئیکنز، لیڈرز اور سوشل میڈیا کی ضرورت تھی۔ آج بھی دیکھ لیں کہ سوشل میڈیا کے جو تمام یہ اکاؤنٹس ہیں، خاص طور پہ 9 مئی کے 67% جو لوگ تھے وہ بیرون ملک سے چل رہے تھے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ انڈیا کا ڈس انفو لیب وغیرہ یہ سارے کیا تھے؟ اور پھر اسی طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ آپ کو یہ ہمارے تینوں معززین یہاں آپ سمیت بیٹھے ہوئے ہیں، ویزا تو آپ لوگوں کو ملتا نہیں ہے امریکہ کا، لیکن جب پتہ چلتا ہے کہ عادل راجہ جیسے جو غدار ہیں ان کو راتوں رات جو ہے وہاں مل جاتا ہے، حالانکہ پولیٹیکل اسائلم پہ آپ جو ہے وہ نہیں کوئی بھی کسی قسم کی سوشل میڈیا یا پولیٹیکل ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، لیکن اس کے باوجود وہ ان کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اپنی دھرتی ماں کو بیچ کے جو ہے وہ کچھ پیسہ تو مل رہا ہے نا۔ تو یہ ایک اور دیکھ لیں آپ کہ پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے آپ دیکھ لیں روزانہ شہادتیں ہوتی ہیں، کبھی آپ نے کسی کو جنازے میں دیکھا؟ کبھی آپ نے ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ان کی تعزیت دیکھی؟ کبھی پی ٹی آئی کی قیادت کی جانب سے کوئی ان کی تعزیت کا بیان آیا؟ اگر نہیں آیا تو پھر آپ کو سمجھنا پڑے گا، پھر آپ کو غور کرنا پڑے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آئی ایم ایف کے سامنے، ورلڈ بینک کے سامنے دھرنا اس لیے دیا جاتا ہے کہ غریب قوم کو کچھ پیسے ملنے والے ہیں، اس سے شاید ان کی حالت زار بہتر ہو جائے۔ سوشل میڈیا ایک بلا بن کے ابھرا ہے، یہ چیلنج ہمارے لیے نیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں جس طریقے سے سوشل میڈیا کو نکیل ڈالی گئی وی پی این کے ذریعے اور دیگر چیزوں پہ، ہاں اس سے نقصان بھی بہت ہو رہا ہے۔ 2 ارب اور 10 کروڑ روپیہ یومیہ جو ہے وہ لوگ جن کا روزگار سوشل میڈیا سے منسلک ہے، جو کہ انٹرنیٹ کو استعمال کر کے اپنا روزگار استعمال کر رہے ہیں، ان لوگوں کو 2 ارب اور 10 کروڑ روپے کا یومیہ عبداللہ صاحب آپ کا نقصان ہو رہا پوائنٹ ہے۔ آ گیا کیونکہ وقت کی قلت ہے۔ لاسٹ پوائنٹ میں اقبال صاحب سے بھی جان لوں۔ اقبال صاحب، یہ جو اس وقت کہا جا رہا ہے کہ مختلف باتیں گردش کریں گے، تحریک انصاف پہ پابندی لگا دی جائے گی، جو مواد اس وقت دکھایا جا رہا ہے، جو بتایا جا رہا ہے، کیا وہ کافی ہے تحریک انصاف پہ پابندی لگانے کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ کوئی حکومت ایسا کوئی فیصلہ نہیں کر رہی، نہ ہی کوئی کسی جگہ کوئی مختلف لوگوں سے جو بات ہوئی یا جو لوگ کہہ رہے ہیں اس میں تو سیاسی لوگ تو یہی بات کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی نے بھی یہی بات کہی ہے کہ ایسا کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے، نہ ہی کوئی ایسی بات آئی ہے، لیکن جو رویہ نظر آتا ہے پی ٹی آئی کا، اس کے بعد یہ باتیں ہوتی ضرور ہیں، سوال ضرور اٹھایا جاتا ہے اور اٹھایا جانا چاہیے کہ کیا سیاسی پارٹی کا کردار یہی ہے جو یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے؟ کیا سیاسی پارٹی کو اسی رویے کا مظاہرہ کرنا چاہیے جو یہ کیا جا رہا ہے؟ یہ سوال تو اٹھتا ہے نا۔ پھر اس کے بعد جب آپ کو پتہ چلے کہ نہیں یہ رویہ سیاسی نہیں ہے، یہ غیر سیاسی ہے، یہ تشدد کا رویہ، یہ پاکستان میں انتشار کا رویہ، یہ خرابی پیدا کرنے کا رویہ، تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے تو پابندی کیوں نہیں لگائی جاتی؟ اس سوال کا جواب تو پھر دینا پڑتا ہے نا
کہ دیں گے کہ چلیں جی ایک سیاسی پارٹی ہے, ہو سکتا ہے آپ یورپی یونین ہمارے اوپر بڑا پریشر ڈالے, امریکہ پر پریشر ڈالے, باقی دنیا میں کہیں نہیں جی آپ لیکن جمہوری سیاسی پارٹی ہے پارٹی کو تو بین ایک کرنے کا فائدہ بھی نہیں, کسی دوسرے نام سے آ جائے گی. نہیں, میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں نا, اس وجہ سے بہت ساری چیزیں دیکھنا پھر پڑتی ہیں, اس وجہ سے پھر یہ نہیں ہوتا. ایک چیز اور میں آپ سے کہنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ جو جب ہم سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں نا, تو اس جتنا وہ پروپیگنڈا جس کا آپ نے ذکر کیا, بیرون ملک بیٹھے ہوئے جن کا گل صاحب بات کر رہے تھے, ان تمام لوگوں کی وجہ سے میں اگر یہ کہوں گا کہ سب سے زیادہ نقصان نہ صرف پی ٹی آئی کو ہوا, خود پی ٹی آئی کو ہوا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ سوشل میڈیا کی کریڈیبلٹی کو بہت زیادہ نقصان پہنچا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا, سوشل پروگرام میڈیا کا کے وقت اوپر ختم ہو گیا. اقبال صاحب آپ کا پوائنٹ بہت ویلڈ ہے. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, بہت شکریہ امجد اقبال صاحب, میاں عبدالوحید صاحب, عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین آج کے پروگرام سے دیجیے گا اجازت, بشرط زندگی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.